بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2291 ہے اور آج ہم سورہ عبس مکیہ کی 10 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کریں گے۔ آیت نمبر 1 تا 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، عبسا ماتھے پر شکن ڈالے، وتولا اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ اس لیے کہ آیا ان کے پاس، الاعمى ایک نابینا، وما یدریکا اور کس چیز نے آپ کو خبر دی، لعلہ شاید کہ وہ یزکا پاک ہو جائے، او یا یذکر وہ نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ تو اس کو نفع دیتی، الذکرى نصیحت۔ اما من استغنا لیکن جو شخص بے پرواہی کرتا ہے، فانت تو آپ لہو اس کے تصدی در پہ ہوتے ہیں، حالانکہ ما علیکا نہیں ہے آپ پر، اللہ یزکا یہ کہ ناپاک ہو وہ، واما لیکن من جو شخص جا کا آیا آپ کے پاس، یسعا دوڑتا ہوا، وہ ہوا اس حال میں کہ وہ یخشا ڈرتا ہے، فانت تو آپ عنہ اس سے تلہا تغافل کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا، اور اے پیغمبر تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ سدھر جاتا یا وہ نصیحت قبول کرتا، اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا۔ وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا، اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی، اور وہ جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا ہے اور وہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کی طرف سے تم بے پرواہی برتتے ہو۔ بزرگان محترم، یہ سورہ عبس ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ عبس پڑھی تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ کھلا کھلا ہوگا۔ ان 11 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا۔ دوسری بات، اے پیغمبر آپ کو کیا خبر، شاید کہ وہ سدھر جاتا۔ تیسری بات، شاید نصیحت قبول کرتا، نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا۔ چوتھی بات، وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا اس کے تو آپ پیچھے پڑتے ہو۔ پانچویں بات، حالانکہ وہ شخص جس کے پیچھے آپ پڑے ہو اگر نہ سدھرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ چھٹی بات، جو شخص آپ کے پاس محنت کر کے آیا ہے۔ ساتویں بات، دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے تو آپ اس کی طرف سے بے پرواہی برتتے ہو۔ بزرگان محترم، پچھلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کو ڈرانے کا حکم دیا جو قیامت کے دن سے ڈرتا، اور اس صورت میں سورہ عبس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو نصیحت کرنے کا ذکر فرمایا جس سے نصیحت فائدہ پہنچاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ اس سلسلے میں نقل فرمایا۔ مکے کے بڑے معزز لوگوں میں اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے کہ اس وقت ایک نابینا صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے تشریف لائے،
اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ندا دینے لگے اور کچھ سکھانے کی درخواست کرنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ وہ اپنی بات کو کاٹ کر اس صحابی کی جانب متوجہ ہوں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے اعراض کیا اور ان کی جانب متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ انہی مشرکین سے اپنا خطاب جاری رکھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل پسند نہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تنبیہ فرمائی اور یہ صورت نازل ہوئی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ چنانچہ تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کو کیا خبر کہ شاید کہ وہ آپ سے کچھ اعمال سیکھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی نیت لے کر آئے ہوں، یا یہ کہ آپ ان سے اعراض کرنے کے بجائے کچھ نصیحت ہی کر دیتے تو یہ نصیحت انہیں فائدہ پہنچاتی اور وہ اس پر عمل بھی کرتے، جبکہ آپ ایسے مطیع و صالح فرد کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو بے اعتنائی اور لاپرواہی برتنے والے ہیں کہ جنہیں آپ جتنی بھی نصیحتیں کر لیں اور جتنا چاہے ہدایت کا درس دے دیں، جب بھی وہ لوگ اسے قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر یہ لوگ اسلام نہ بھی لائے تو آپ پر ان کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، اس کے برخلاف وہ جو شخص آپ کے پاس آئے تھے وہ دل میں ایمان و اسلام کی طرف لے کر اپنے نابینا ہونے کے باوجود مشقت کے ساتھ آپ کے پاس آئے تھے، اور وہ ایسے تھے کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ اب چونکہ یہ نابینا تھے تو انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کہیں اور مصروف ہیں۔ ہاں اگر وہ اس بات کو جان جاتے تو پھر آپ کی گفتگو میں خلل نہ لاتے۔ ان کے معذور ہونے کا علم رکھنے کے باوجود آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، اس لیے کہ اسلام میں اہمیت اسی کی ہے جو اللہ کا برگزیدہ ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، اس کے یہاں مالدار اور صاحب حیثیت کا کوئی مقام نہیں۔ لہذا آپ بھی ایسے ہی لوگوں کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 52 میں بھی رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد جب کبھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو ان کے لیے اپنی چادر کو پھیلا دیتے اور کہتے کہ خوش آمدید ہو اس ہستی کا جس کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تنبیہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔